السلام علیکم. پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سے حاضر ہے. ناظرین، مسئلہ کشمیر 72 سال ہو چکے کشمیری عوام کو ظلم و ستم سہتے ہوئے. یہ مسئلہ پوری دنیا پہ اجاگر ہے. دنیا کے تمام اداروں میں کشمیر کے حوالے سے آواز گونجتی ہے. حکومت پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کاز کو پروموٹ کیا. جب سے عمران خان کی حکومت آئی، اس مسئلے کو تیزی سے اجاگر کیا گیا. دنیا کے عالمی فورم پر، اقوام متحدہ میں، مختلف بڑی بڑی حکومتوں کے سامنے، وہ 5 فروری ہو یا پھر 5 اگست، ہمیشہ کشمیر کاز کی بات کی گئی. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیری عوام کے ساتھ حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان، جنہوں نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں، ان کی حمایت جاری ہے. ہم نے دیکھنا یہی ہے کہ جو یہ 5 اگست کے حوالے سے سپیچ ہوئی، آزاد کشمیر اسمبلی کا خطاب ہوا، یہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا، سب جگہ پہ کشمیر کاز کو اجاگر کیا گیا. اسی حوالے سے آج پارلیمنٹیرین سے بات کریں گے کہ پارلیمنٹیرین کشمیر کاز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام پاکستان کی سیاسی طاقتیں مسئلہ کشمیر پر متفق ہیں اور کشمیر کا حل چاہتے ہیں، مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں. آئیے ناظرین انہی سے بات کرتے ہیں. ناظرین، میرے ساتھ MQM کی کشور زارا. کشور، ہم بات کر رہے ہیں کہ کشمیر پہ، کشمیر کی جو صورتحال ہے اس پہ ہم نے 5 فروری بھی منایا، پھر ہم نے 5 اگست کو وہ سال پورا ہو گیا. پرائم منسٹر کی آپ نے سپیچ بھی دیکھی، آپ کا جماعت کا بھی موقف آیا. اب کشمیری اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں. اس مودی کی جہریت کو کیسے روکیں؟ ایکچولی دیکھیے، کسی بھی چیز کی انتہا پرستی جو ہے، انتہا پسندی، وہ تباہی ہی لاتی ہے. تو مودی بھی جو ہے مذہبی انتہا پسندی سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے اسی بر صغیر میں 800 سال مسلمان اور ہندو ساتھ رہے. یہ تو دیکھیے کہ انگریز نے فتنہ آزاد تو کر کے چلے گئے جب آزادی کا نعرہ لگا، لیکن وہ فتنے چھوڑ گئے. ان میں سے یعنی جو تقسیم ہوئی ہے اس میں بہت بڑی ناانصافی یہ ہوئی کہ جو جگہیں پاکستان کے حصے میں لکھی گئی تھی، جونا گڑھ تھا، حیدرآباد دکن تھا، کشمیر تھا، اس کو عین وقت پہ انتہائی چابک دستی اور چالاکی کے ساتھ ایسا کیا. اس میں ایک بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ ثقافتی تقسیم بھی ہے یہ، کیونکہ آج بھی آپ ہمارے پاس جو ہندو ہمارے بھائی آباد ہیں کشمیر میں بھی، جو وہاں سے آئے ہیں اور وہاں پر بھی جو آباد ہیں، وہ لوگ ترس رہے ہیں اپنے بزرگوں کی قبروں کے لیے، ملنے کے لیے، جلنے کے لیے. یہ ثقافت کی تقسیم ایموشنلی بہت نقصان دہ ہوتی ہے. خاندان بھی تقسیم ہوتے ہیں اور یہ تو مودی نے حد کر دی ہے. ظلم کے اتنے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن ہیومن رائٹ کی اتنی بڑی وائلنس ہے. لیکن مسلمان ممالک بھی بہت سارے، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، کہ ہندوستان کو پریفرنس کے اوپر رکھتے ہیں ہمارے مقابلے میں. تو یہ بہت بڑا ایک ظلم ہے، لیکن ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. ناظرین، میرے ساتھ ہیں نورین ابراہیم. اگر ہم دیکھیں کہ کشمیر کاز کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے جتنی قربانیاں ان کے خاندان نے اور قیادت فراہم کی، میم آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا ایشو جو ہے، قربانیاں تو دیتے جا رہے ہیں لیکن منزل کے قریب ہم جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت اس پہ کاوش کر رہی ہے. جب سے PTI کی حکومت آئی ہے اور عمران خان صاحب نے جب ان کو جہاں جہاں بھی موقع ملا ہے، انہوں نے اس کشمیر کے ایشو کو بڑے اچھے طریقے سے اجاگر کیا ہے. یونائٹڈ نیشنز میں جو انہوں نے تقریر کی، وہ میرا خیال ہے ایک بریک تھرو تھا. اتنے 70 سال کے بعد اگر کسی نے کشمیر کا پھر نام لیا تو وہ عمران خان صاحب ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کشمیر کمیٹی کی بھی بڑی ایکٹیویٹی رہی ہے، ہمارے فارن آفس کی بڑی ایکٹیویٹی رہی ہے، اور جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے، ہم سب نے ہر فورم پہ ہر جگہ کشمیر کے ایشو کو اجاگر کیا ہے. مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم دنیا کو مودی کا بھیانک چہرہ دکھائیں، جو ظلم و ستم وہاں کیا جا رہا ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں. آج 2020 ہے، جہاں جانوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، وہاں مظلوم کشمیریوں کو ان کو حق خود ارادیت سے محروم کیا جا رہا ہے. کشمیر کی وہ جو حیثیت ہے 370-35 سے سب ختم کر دی، 1 سال سے زائد سے محاصرے میں ہیں، تو ظلم تو بڑھتا جا رہا ہے.
جی یہ مودی کے سر پہ جو جنون سوار ہے وہ اسی کے شکنجے میں خود ہی بند ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس وقت کہ بھارت کے اندر کے کیسے حالات ہیں, ان کے اندر مائنورٹیز کا کیا حال ہو رہا ہے. تو کیا دنیا اس چیز کو نہیں دیکھ رہی؟ اس وقت پاکستان اور بھارت ایک دو نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس خطے میں امن کے ساتھ اس مسئلے کشمیر کو حل کریں, لیکن بھارت جو ہے وہ تمام انٹرنیشنل لاز کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوا چلا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ چائنا بھی, اس نے بھی کس طرح کی پیش رفت کی ہے اپنے بارڈرز کے اوپر. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ مودی خود ہی اپنے آپ کو اپنی ہی پالیسیز میں بند ہو جائے گا اور ایک بند گلی میں جا کے دفن ہو جائے گا. علی امان صاحب, ہم کشمیر پہ بات کر رہے ہیں, جس طریقے سے اب مؤثر طریقے سے آواز پھر اٹھائی پرائم منسٹر نے, لیکن مودی کی طرف سے بھی ستم ظریفیاں بڑھتی جا رہی ہیں. وہ اسی لیے تو اس کو ہم سائیکوپاتھ کہتے ہیں کہ اب اس کی جو حکمت عملی تھی, جو وہ چاہ رہا تھا اور جو پوری دنیا میں نیریٹو دینا چاہ رہا تھا, اس میں خان صاحب نے اس کو فیل کر دی. 2018 سے پہلے اگر آپ دیکھیں جو اس کا نیریٹو تھا وہ پوری دنیا اسے بائی کر رہی تھی. پاکستان آئسولیٹ ہو کے رہ گیا ہوا تھا, پوری دنیا یہ سمجھ رہی تھی, جو اس کا مطلب جو اس کی پالیسی تھی کہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, یہاں سے ٹیررزم ہوتا ہے, اور وہ جو کہتا تھا دنیا مانتی. پر خان صاحب کے آنے کے بعد دیکھیں پورا آل ٹوگیدر نیریٹو چینج ہوا, اور نیریٹو یہ ہو گیا ہے کہ مودی اور ہٹلر کو خان صاحب نے ایک اس کے اندر ڈال دیا ہے کہ جو ہٹلر کی پالیسی تھی وہی آج مودی کی پالیسی ہے, جو ہٹلر کی بربریت تھی وہی آج مودی کی بربریت. جو ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ جرمنی میں کیا تھا آج وہی مودی مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے. تو یہ نیریٹو پوری دنیا میں آ جائے گا. اب وہ آئسولیٹ سے آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ 70 سال میں یہ پہلا سال ہے جس میں 3 دفعہ سلامتی کونسل میں یہ چیز ٹیک اپ ہوئی ہے اور اس کے اوپر بحث ہوئی ہے. انگلینڈ جیسا ملک جو ہمیشہ کھڑا ہوتا تھا انڈیا کے ساتھ, پچھلے دفعہ اس نے یہ کہا کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے تو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جانے چاہیے, اس کو الاؤ کرنا چاہیے. تو پوری دنیا میں اب کشمیر ایک بہت انٹرنیشنلائز ہو گیا ہوا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں, جو خان صاحب نے پوری دنیا کو سمجھایا بھی ہے, بتایا بھی ہے کہ کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جس کے لوگ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اور آپ کی جو قرارداد ہے آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں تو اس کا نتائج یہ آئیں گے. پر انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے یہ چیزیں اور تیز ہوں گی, یہ اسٹرگل اور تیز ہوگی, اور ان دا اینڈ کشمیر کو ان کا رائٹ ملے گا. وفاقی وزیر ہیں MQM کے امین الحق صاحب. امین الحق صاحب, کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں. اب جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اس کو مزید اجاگر کیا ہے, دنیا پوری میں میسج کیا, ہم نے اپنا ایک سیاسی نقشہ بھی دے دیا, کہاں دیکھتے ہیں کشمیر کا؟ دیکھیں, بھارت کی جو مودی سرکار ہے جو کشمیری عوام پر ظلم و ستم روا رکھا ہوا ہے, اس حوالے سے پاکستان نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی ہے. اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان زبردست خراج تحسین کے مستحق ہے. ان کے ساتھ ساتھ فارن منسٹری بھی, جس نے ہر فورم, یہ UN سیکورٹی کونسل ہو, UN ہو, یورپین یونین ہو یا OIC ہو, تمام فورم پہ آواز اٹھائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھارتی سرکار کا کالا منہ میرا خیال ہے تمام لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کے عوام نے ہمیشہ آزادی کی جدوجہد کی, اور ہمیشہ ان کی خواہش یہی کہ پاکستان کے ساتھ علاق کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں, اب خان صاحب کی جو کاوش ہے, وزیر اعظم نے مظفر آباد میں نیا نقشہ اپنے نیشنل سطح پہ سیاسی نقشہ دے دیا, کتنا فرق پڑے گا, کتنے کاز کو تقویت ملے گی کشمیر کو؟ دیکھیں, کشمیر کاز کو تو تقویت آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سالوں کے دوران جو پرائم منسٹر صاحب نے اسٹیپ اٹھائے ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے, اور پھر شاہ صاحب جو ہمارے فارن منسٹر ہیں وہ بھی آپ نے ان کی بھی جو ہے کاوشیں دیکھی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ تقویت تو مل رہی ہے اس ایشو کو, کیونکہ چاہے وہ UN کی جنرل اسمبلی ہو یا وہ ہیومن رائٹس کمیشن ہو یا کوئی بھی وہ فورم ہو, وہاں پہ جس طرح کشمیر کا ایشو ریز کیا گیا ہے ایسے پہلے کبھی بھی ریز نہیں کیا گیا تھا. یہ اور بات ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک جماعت کا ایشو نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا, ہم پورے پاکستانی ہم کشمیر کے معاملے میں سارے ایک پیج پہ ہیں. اور جہاں تک اس آپ نے پولیٹیکل میپ کی بات کی, اس لیے کہ ہم جو بھارت جو بھی چاہ رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے, ہم کم از کم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وہ مان نہیں رہے. اگر ہم نے ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیج دیا تو یہ ان کے منہ پہ تمانچہ تھا بیسیکلی, اور پوری دنیا نے ہمارے اس اقدام کو سراہا. ہم نے ایک اچھی ایک اخلاقی جرات کا ایک مظاہرہ کیا, اس لیے نہیں
کہ ہم لوگ اس سچویشن میں نہیں جانا چاہتے کہ ہم انہیں بتا رہے تھے کہ ہم اور ابھی بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی بات کریں، بارڈر کی بات کریں، اگر وہ اس طرف، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کو کس طرح شکست کا سامنا عبرتناک ہوا ہے، اور آئندہ بھی وہ ایسے کریں گے، تو ہم میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ ان کو ان کے چاروں شانے چت کر دینے میں افواج پاکستان میں. اور پھر ہماری پوری 22 کروڑ عوام جو ہے، آپ دیکھیں کہ کشمیریوں کے ساتھ ہماری جو ایک محبت ہے، خلوص کا رشتہ ہے، وہ اور شہرہ گہ کشمیر ہماری، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جہاں تک ان کے یہ جو ابھی یوم استحصال ہم نے کل جو ہے پورے پاکستان میں اس میں ریلیاں نکلی، سب کچھ کیا، یہ ہم سب اس لیے کر رہے ہیں اور ہم ان کو بتا رہے ہیں. اور ہم 70 سال سے آلموسٹ یہ سارا کچھ چل رہا ہے، کیونکہ کشمیریوں پہ جتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں، 80 لاکھ قیدیوں کی ایک انہوں نے جیل بنا دی ہے، پورے دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے. اور مودی سرکار کو کسی غلط فہمی میں رہتے ہیں، اور ان کا بھی جو چہرہ ہے وہ اتنا جو بھیانک اور خطرناک قسم کا جو ان کا اصل والا مکروہ چہرہ ہے وہ بھی دنیا میں آ گیا. آپ دیکھیں کہ آئسولیشن کا شکار ہو رہے ہیں. آپ وہ دیکھیں، ایران کی بات ہو، آپ چائنا دیکھ لیں، آپ باقی دیکھ لیں، وہ آپ انٹرنیشنلی بھی ایک آئسولیشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان کو کوئی بھی اچھا نہیں کہہ رہا. پاکستان اپنی گریس میں رہ کے بات کر رہا ہے، اور پاکستان اپنی گریس میں رہ کے ہی بات کرے گا. ڈار صاحب، ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں، یوم استقلال بھی ہو گیا، جوائنٹ سیشن بھی ہو گیا، پرائم منسٹر کا مظفر آباد میں خطاب بھی ہوا. نیشنل سطح پہ ہم نے ایک پولیٹیکل میپ بھی دے دیا. کتنا فرق پڑے گا یا بہتری ہوگی کشمیر کا؟ یہ کشمیر کی ایک جدوجہد ہے، وہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی. جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کشمیریوں کا مقدمہ پوری دنیا نے دیکھا، یونائیٹڈ نیشنز میں جس طرح لڑا، پیش کیا، اور پھر مقبوضہ کشمیر کو اب باقاعدہ پاکستان کے نقشے میں جس طرح ڈکلیئر کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت زبردست فیصلہ تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے. ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں ان کی آزادی کی جدوجہد میں انشاءاللہ تعالی ہم ان کے شانہ بشانہ ہوں گے. اور مغرب نے، پوری دنیا نے دیکھا گزشتہ 5 ماہ میں لاک ڈاؤن میں جب عام شہری کی آزادی سلب کر دی جاتی ہے، کس اذیت سے، کس تکلیف سے وہ گزرتا ہے. انشاءاللہ تعالی مودی اگر یہ سمجھ رہا ہے، مودی سرکار پچھلے 1 سال سے کشمیریوں کو لاک ڈاؤن میں گھروں میں جبرن نظر بند کر کے ان کی آزادی کی جدوجہد کو وہ اس طرح رو سکتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا جب یہ کرفیو اٹھائیں گے. اور کشمیری بہن بھائی ہمارے، بالخصوص کشمیری نوجوان، فرحان وانی جیسے ماشاءاللہ ہمارے نوجوان انشاءاللہ تعالی گھر گھر سے نکلیں گے کشمیر. نوید جیوا صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں ظلم، دہشت، بربریت کشمیریوں پہ تو ہے، اقلیتوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وہاں؟ اقلیتوں پر ہمیشہ انڈیا میں مظالم اٹھائے جاتے رہے ہیں، اور ابھی جو نریندر مودی کے اقدامات ہیں اقلیتوں کے حوالے سے، کشمیریوں کے حوالے سے، وہ اس کی جو ہندو نواز پالیسیز ہیں وہ کھل کر سامنے آئی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں جتنی بھی مائنورٹیز وہاں پہ بس رہی ہیں وہ محفوظ، غیر محفوظ ہیں اور احساس عدم تحفظ کا شکار ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اقوام متحدہ اور عالمی جو انسانی حقوق کا جو چارٹر ہے اس کی اور جنیوا کنونشن کی سخت خلاف ورزی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری کو نریندر مودی کا جو چہرہ وہ ایکسپوز ہو گیا ہے، اس کے خلاف جو ہے ایکشن لینا چاہیے. پھر سب کشمیر پہ بات کر رہے ہیں، کشمیر پہ ہم نے بہت زیادہ کانفرنسیں بھی کی، عالمی اداروں پر بھی آواز، لیکن مودی سرکار کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے. ہم بین الاقوامی جو برادری ہے ان سب کو ہم اس بات پہ قائل کریں کہ وہ انڈیا پہ ایک اتنا پریشر ڈالیں کہ وہ جو ہے وہ جو ظلم اور بربریت کا بازار جو گرم کر رہا ہے اس سے باز آ جائے. مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور اکٹھا کرانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلم امہ کو ان تک پہنچے. ہماری حکومت جو ہے اپنی سفارتکاری کو بہتر بنائے، اسلامی ممالک سے رابطہ کریں. اس کے علاوہ ساری دنیا کے وہ ممالک جو انسانی حقوق پہ یقین رکھتے ہیں ان سے رابطہ کریں تو یقیناً اس کا حل نکل سکتا ہے. مصطفیٰ محمود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA. کشمیر پہ بات ہم کر رہے ہیں. کشمیر کاز کو ہر دور میں پروموٹ تو کیا گیا، لیکن بھارتیوں کا اور مودی سرکار کا ظلم بڑھ رہا ہے، کیا کہیں گے؟
پاکستان کو یہ چاہیے ایک تو اپنے اندر ہم دیکھیں کہ ہم نے اندر کیا ایسے ماحول، کیا ایسی چیزیں ہم نے بنائی دی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ملنا چاہتے، ہماری کازز کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج کل جو 2020 میں جو حالات ہے دنیا کے، ہمیں اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے. جب تک ہم وہ نہیں کریں گے ہمارے پاس کوئی ملک کھڑا نہیں ہوگا. بلوچستان کی سیاست یا پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام شاہزین بگٹی صاحب میرے ساتھ ہیں. بگٹی صاحب کشمیر پہ بات کر رہے ہیں اور اب تو کافی حد تک کام ہوا، ہم نے دیکھا سیمینار بھی، اسمبلیوں سے خطاب بھی، سب کچھ. کہاں دیکھتے ہیں اس مسئلے کو؟ کشمیر میں جو بھارتی بربریت ہے، بھارتی ظلم ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. نوجوانوں کو شہید کیا گیا، عورتیں بیوہ ہوئیں، بچوں کو شہید کیا گیا اور اس کی آواز ہر فورم پہ اٹھائی گئی ہے. بٹ بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے. اس میں میرا خیال ہے پاکستان کو مزید کوئی بولڈ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ ظاہر ہے مسلم دنیا کو یکجا کر کے اور جو بھی مشترکہ طور پہ سب کا فیصلہ ہو اس کو آگے لے کے چل. کشمیر پہ بات کر رہے ہیں، کشمیر پہ اب کام تو بہت ہو گیا. دیکھیے 1 سال پہلے ہندوستان نے جس طرح کشمیر کی جو متنازع حیثیت کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس طرح انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کا سب سے بڑا جیل خانہ بنا دیا ہے، اس پہ ہم پاکستانیوں جن کی آزادی، کشمیر کی آزادی کے بغیر ہماری آزادی کا ایجنڈا ادھورا رہ جائے گا. آج ہندوستان میں ہندوستان کی عوام کا نے ایک اپنے لیے ایک انتہا پسند جنونی کو اپنا سربراہ بنایا ہے. ایک انتہا پسند مذہبی ہندو جنونی حکومت ہے وہاں پر. اب انڈیا کا جو سیکولر اسٹیٹس تھا وہ ختم ہو چکا ہے. کشمیر پہ اب کام تو بہت ہو چکا، وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ ہے، لیکن ظلم بڑھتا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو آج جو سینٹ میں ایک لایا گیا تھا موشن، ایک ریزولوشن، میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ آج پوری پاکستان کی قیادت نے ایک بڑا اچھا میسج دیا کہ وی آر بیہائنڈ یو. آپ ریزولوشن کی صورتوں میں جائیں، یہ میری ایڈوائس ہے. میں آپ کو ریپریمانڈ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بلیم گیم نہیں کر رہا ہوں، میں ایک ایڈوائس دے رہا ہوں. آئیں بڑھیں اور وہ ریزولوشن لے کے ناٹ اونلی ٹو دی UN بلکہ OIC میں بھی جائیں، ملک کے ہر کیپٹل میں جائیں، بتائیں کیا ظلم ہو رہا ہے. بتائے بغیر کام نہیں بنتا. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے لیڈرز جو ہیں وہ جائیں، جا کے وہاں پہ ملیں ان کو. آپ سیولین سے اپنے انٹلیکچوئلز کو، اپنے جرنلسٹ کو وہاں بھیجیں اور چیز کو عام کریں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. 1 سال کا کرفیو کہیں سنا ہے آپ نے؟ اب کرفیو لگا 1 سال کا. کشمیر کی بات کر رہے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیاں ایک پیج پہ ہیں. کشمیر میں ظلم بھی بڑھتا جا رہا ہے، مودی کا ہاتھ روکنا ہوگا. 5 اگست کو جس طرح سے مودی سرکار نے کشمیریوں پہ ظلم ڈالنا شروع کیا ہے تو اس کشمیر کے لیے جناب عمران خان کی قیادت میں پورے پاکستان میں جس طرح سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ. اس کے علاوہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے فورن کنٹریز میں اسپیشلی UN میں جس طرح سے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا ہے. میرے خیال میں یہ 75 سالہ ریکارڈ ہے کہ جس طرح عمران خان کشمیر کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. ہم جب سے بڑے ہوئے بچپن سے سنتے آ رہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان. جس نے یہ کوز کا حصہ بننا ہے تو اس نے لازمی عمران خان کی ویژن کا ساتھ دینا ہے کیونکہ کشمیری ہماری بہن بھائیوں نے جو خواب دیکھا ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ بنے، کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا تو انشاءاللہ ان کا یہ خواب جو عمران خان کے دور حکومت میں پایا تکمیل تک پہنچے گی کیونکہ عمران خان وہ سچا لیڈر ہے جو اس طرح کے بین الاقوامی ایشوز کو لے کے جس طرح سے وہ سینسیئر ہو کے اور نڈر ہو کے ایشوز کو جو ہائی لائٹ کرتے. تو میرے خیال میں یہ ایشوز انشاءاللہ عمران خان کے دور اقتدار میں ہوں گے. ہمیں فخر ہے کہ اس ٹائم عمران خان اپنے پاک فوج کے ساتھ ایک پیج پہ اور کشمیر کے مسئلے کو لے کے چل رہے. کشمیر پہ بہت بات ہو چکی لیکن ابھی وزیر اعظم صاحب نے بہت مؤثر طریقے سے پھر اس مسئلے کو اٹھایا، نیا سیاسی نقشہ بھی دیا. کیا کہیں گے؟
میں یہ کہوں گی کہ جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا ہے، کشمیر کی بات پوری دنیا میں ہوگی، اور وہ معاملات جن کو بھارت چھپا رہا تھا اور مودی ان پہ ظلم ڈھا رہا تھا وہ واضح ہو چکے ہیں، اور کشمیر کے لوگوں کی آزادی کو اب بھارت بالکل پابند نہیں کر سکتا، وہ دروازوں پہ کھڑی ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ دروازوں پہ کھڑی ہے، دنیا کے اس قدر بلند ہو چکے ہیں احساسات مسلمانوں کے اور خیالات کہ کشمیر کو اب روکنا اور پیچھے کرنا اور چھپانا جس طرح کہ انڈیا حکومت کر رہی تھی ناممکن ہو چکا ہے۔ کشمیر کا ایشو جو ہے 72 سالوں سے لے کر ہے، لیکن پچھلے 1 سال سے تو محاصرہ ہے۔ وزیر اعظم نے اس پہ اسپیچ بھی کی، اقوام متحدہ میں بات کی، لیکن مودی کی طرف سے ظلم بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے، اور 1 سال سے جیسے کہ 2019 5 اگست کو انہوں نے یہ جو آرٹیکل ختم کیے اور ایک کوشش کی کہ وہ کشمیریوں کا تشخص ختم کر سکیں، خدا نہ خواستہ یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے، اور جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ساری پاکستانی عوام نے، کشمیریوں نے LOC کے اس پار اس پار 5 اگست کو جو ہے وہ یوم استحصال کے طور کے اوپر منایا ہے، اور اس سے 1 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان نے جیسے کہ ایک نیا جو نقشہ ہے وہ دنیا کو بتایا ہے کہ ایکچوئل جو حقیقت ہے وہ کیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھا قدم تھا، اور 1 سال کے اندر پاکستان کی حکومت نے یہ بھرپور کوشش کی ہے کہ جتنا بھی بین الاقوامی برادری جو ہے اس تک اس نیریٹو کو پہنچایا جائے، رائے عامہ ہموار کی جائے، کشمیریوں کا مقدمہ جو ہے اس کو بہتر طریقے سے لے کر چلا جائے، اور بہت حد تک میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوششیں کامیاب ہوئی ہیں۔ اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ ظلم کی ایک انتہا 1 سال سے جس طرح سے کہ کشمیر محاصرے میں رہ رہے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو وہ اس کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے، اور بلا شبہ کشمیری جو ہیں وہ اپنی آزادی کے بہت قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ دن ضرور قریب لائے گا کہ کشمیری جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کو آزادی ملے۔ کشمیری عوام 72 سالوں سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا۔ آج مسئلہ کشمیر پوری دنیا پہ اجاگر ہے۔ عمران خان وزیر اعظم اور ان کی حکومت نے نہ صرف پاکستان کے کونے کونے میں بلکہ پوری دنیا میں اس میسج کو کنوے کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج کشمیر میں ہندوستان کی 10 لاکھ فوج کو شکست ہو رہی ہے۔ پوری دنیا مودی سرکار کے اقدامات کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسئلہ کشمیر پوری طرح اجاگر ہے۔ 5 فروری اور اس کے بعد 5 اگست کا دن پوری دنیا میں منایا گیا احتجاج کے حوالے سے، اور اس بات پہ سب نے اتفاق کیا کہ مودی سرکار انسانیت سوز مظالم میں سب سے بڑھ چڑھ کر ہے، اور ان کے پیچھے اسرائیلی قوت بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی رہے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طاقتیں پاکستان کے ساتھ ہیں، کشمیر کے ساتھ ہیں، کشمیر کاز کے ساتھ ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے آج پارلیمنٹیرین کے تاثرات آپ تک پہنچائے۔ جس طرح یہاں پہ مشترکہ طور پہ تمام جماعتیں اکٹھی ہیں، کشمیر کاز کو پروموٹ کر رہی ہیں، قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، یہ اس بات کا اندیا دیتی ہیں کہ آنے والا وقت کشمیری جدوجہد کی فتح کا سال ہوگا، دن ہوگا، اور وہ وقت دور نہیں جب ہم کہہ سکیں گے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشمانی کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سے دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد